صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسرا عمل علی کے فضائل کو بیان کرنا، علی کے فضائل کو سننا، علی کے فضائل کو تحریر میں لانا۔ اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخشتا ہے جو کانوں سے سرزد ہوئے ہوں، آنکھوں سے سرزد ہوئے ہوں۔ جی ایک علی کی فضیلت اگر آپ تحریر کرتے ہیں، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں، حضور نے فرمایا آسمان کے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث بہت طولانی ہے، رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ ان کو گننا شمار کرنا یہ بشر کی بس سے باہر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے، ایک فضیلت ہم بیان بھی کر دیتے ہیں تاکہ مجھے پڑھنے والے کا ثواب ملے اور آپ کو سننے والے کا۔ رسول خدا نے فرمایا سب نے لکھا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ علی بابها، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جو ایک علی کی فضیلت بیان کرے اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا ومن سمع، دیکھیں انسان یا ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو تماچا مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، نہ محرم کو دیکھتا ہے، یا کانوں سے کرتا ہے، غیبت سنتا ہے، غیبت یا گانا سنتا ہے، یہ کانوں کے ہے نا، یا آنکھوں سے یا زبان سے یا ان کے ذریعے بندہ گناہ کرتا ہے۔ من سمع الی فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی محفل میلاد یا مجلس عزام میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاجتماع، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخشتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہوں، کیونکہ ان کانوں کے ذریعے اس نے علی کی ایک فضیلت سن لی ہے۔ اگر بندہ پڑھا لکھا ہے ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں علی کے مستند فضائل کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مفتی جعفر حسین کی کتاب سیرت امیر المومنین کو پڑھیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول فضائل بیان کیے ہیں، کوئی بھی علی کی فضیلت بیان کی ہے، کسی بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا مرحوم نے، تمام اہل سنت کی مستند کتابوں کا حوالہ دیا ہے، پڑھیں ذرا آپ جا کے اس کو۔ جی من نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کا مطالعہ کرے، کتاب کھول کے پڑھے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کی ہو۔ ومن کتب الی فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت اپنی ڈائری میں تحریر کرے، ایک فضیلت لکھیں آپ اپنے ڈائریوں میں، رسول خدا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، لکھیں اپنے ڈائری میں، رسول خدا نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لکھیں اپنی اپنی کتابوں میں اقضاکم علی۔ ابھی اس دن ہماری وہ نصاب کے بارے میٹنگ ہو رہی تھی، ایک صاحب کہنے لگے صحابہ کرام میں سے بعض عدالت میں سب سے آگے تھے، بعض قضاوت میں سب سے آگے تھے، بعض فلان میں تھے، بعض فلان میں تھے، علی قضاوت میں سب سے آگے تھے، فلان عدالت میں سب سے آگے تھے۔ میں نے کہا دیکھو یاد رکھو، اگر رسول نے فرمایا ہے اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قضاوت کے لیے علم چاہیے، قضاوت کے لیے شجاعت چاہیے، قضاوت کے لیے عدالت چاہیے، عدالت کے لیے صبر اور حلم چاہیے۔ جو علم میں بھی عدالت میں بھی شجاعت میں سب سے آگے ہو وہ ہوتا ہے اقضا۔ اگر رسول نے فرمایا ہے اقضاکم علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علم میں بھی تم سب سے آگے ہے، علی عدالت میں بھی تم سب سے آگے ہے، علی شجاعت اور بہادری، صبر اور بردباری میں بھی تم سب سے آگے ہیں۔ لکھیں اپنی اپنی کتابوں میں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
इस्तग़फ़रत लहुल मलाइकतु मा बक़िय मिन रस्म, लिख के फिर इस डायरी को महफूज भी रखें, ज़ाया न होने दें, मिटने न दें, जब तक इसकी तहरीर मौजूद है। फरिश्ते लिखने वाले के लिए तलब मग़फ़िरत करते रहते हैं, खुदाया अली के फ़ज़ाइल बयान करने वाले गुनाहों को बख्श दे। और फरिश्ता मासूम है, उसकी दुआ कभी मुस्तरद। एक फजीलत अगर आप लिखते हैं तो उसका ये फ़ायदा है, मुझे बताएं जिस अल्लामा अमीनी ने 11 जिल्द किताब में मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली उनकी तशरीह की है, उसको कितना अजर मिलेगा जी। वो काजी नूरुल्लाह शुस्तरी जिसकी कब्र आगरा में है, शहीद सालिस है, 10 जिल्द किताब लिखी है इहक़ाक़ुल हक़। और आयतुल्लाह मरअशी जो हज़रत मासूमा अलैहिस्सलाम जिनकी आज विलादत है, उनके सहन में नमाज पढ़ाते थे, उन्होंने 10 जिल्द किताब की 33 जिल्द शरह लिखी है। 10 जिल्द किताब की 33 जिल्द शरह। उस 10 जिल्द लिखने वाले को खुदा कितना अजर देगा, और 33 जिल्द शरह लिखने वाले को खुदा कितना अजर देगा। अल्लामा हिल्ली ने किताब लिखी है अल्फैन। अल्फैन का मतलब होता है 2000 दलाइल से साबित किया है कि अली खलीफा बिला फसल थे। अल्लामा हिल्ली, अफसोसनाक बात यह है कि इनको मुक़स्सिर कहा जाता है। सर पर जो अमामा है उसको टायर कहते हैं। इनकी मेहनतें न होती, जिंदा उनको जला के उनके खाकिस्तर को दरिया बुर्द कर दिया गया, इस जुर्म में कि उन्होंने मकतब तशय्यो और अली की विलायत के दिफा में किताबें लिखी हैं। उनके खिलाफ जुबान खोली जा रही है, कितनी अफसोस की बात है। अल्फैन हमारी मस्जिद के सामने मोहम्मद अली बुक एजेंसी है G92 इस्लामाबाद में, वहाँ आपको मिल जाएगी अल्फैन 2000 दलाइल से अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा बिला फसल होने को साबित किया उस बंदे खुदा ने। और आखिर में फरमाया, आखिर से पहला जुमला यह है अन्नज़रु इला अलीय्यन इबादा। अक्सर आपने सुना होगा अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। इस रिवायत में चेहरे का जिक्र नहीं है। अगर अली के चेहरे को देखना इबादत होती जी, तो सिर्फ उस सूरत में आपको इबादत का सवाब मिलता जब अली सामने से आ रहे हों और आपकी नज़र अली की चेहरे मुबारक पर पड़े। ये रिवायत कहती है अन्नज़रु इला अलीय्यन, अली के सरापा को देखना इबादत है। अली आगे जा रहे हैं, आपकी नज़र उनकी पुश्त मुबारक पर पड़ती है। अली को दाएं तरफ से कंधे पर नज़र पड़े, बाएं कंधे पर नज़र है, चेहरे पर नज़र पड़े, जब तक आपकी निगाह अली के सरापे पर मरकूज होगी आपको इबादत का सवाब मिलता रहेगा। और आखिर में क़यामत तक के लिए एक फैसला कुन जुमला कह दिया रसूल फरमाया ला यतक़ब्बलल्लाहु ईमान रजुलन, अल्लाह ताला उस शख्स के ईमान को कबूल नहीं करता, यानी वो बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं कहलाता इल्ला बिल इक़रार बिविलायतिही वल बराअत मिन अअदाइही, जब तक अली की विलायत का इक़रार न करे और अली के दुश्मनों से अपने लाताल्लुक़ी का इजहार न करे, उस वक़्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। अगर पंजाबी लहजे में बात करना चाहें, हम कहेंगे जो अली की विलायत को नहीं मानता वो है ही बेईमान। मोमिन ला यक़बलल्लाहु ईमान रजुलन, उस बंदे की ईमान को कबूल नहीं करता अल्लाह ताला, वो मोमिन कहलाने का अहल नहीं है जो अली की विलायत का इकरार न करे और अली के दुश्मनों से अपनी लाताल्लुक़ी का इजहार न करे। हमारा सिर्फ हक नहीं बनता अली के फ़ज़ाइल को बयान करें, फ़र्ज़ भी बनता है, ताकि उसके नतीजे में लोगों को हिदायत मिले, अपने गुनाह बख्शे जाएं, लोगों को हिदायत मिलेगी। अली को फ़ज़ाइल को बयान करेंगे, दुनिया को तक़ाबुल का मौका मिलेगा। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों और अजीज़ों, अली के वो फ़ज़ाइल बयान करें या जिनको आप बुलाते हैं उनकी खिदमत में अर्ज करें, अली के वो फ़ज़ाइल बयान करो जो फ़ज़ाइल अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं या सईद सज्जाद ने दरबार यजीद में बयान किए हैं। इब्न हजर जैसा मुतअस्सिब आदमी जिसने शियों के खिलाफ किताब लिखी है और उसका नाम रखा है अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा,
جلانے والی بجلیاں، یعنی یہ کتاب لکھ کے اس نے اپنے خیال میں شیعوں پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کی 300 آیات بلا شرکت غیری صرف علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں آیے تطہیر شامل نہیں ہیں، اس میں حل عطا شامل نہیں ہے، اس میں آیے مودت شامل نہیں ہے، اس میں اور اہل بیت کے افراد بھی شامل ہیں۔ جو آیتیں صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، وہ کتنی ہیں؟ 300 آیتیں ہیں۔ اچھا، اور پھر علی کی جتنی بے شمار فضائل ہیں، جب امام رضا سے پوچھا گیا، بہت قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں جی، امام رضا سے پوچھا گیا فرزند پیغمبر، آپ کے جد امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے، ان کو گننا بشر کے بس سے باہر ہے، لیکن فضائل سب کا درجہ ایک نہیں ہوتا۔ آپ کی نظر میں علی کے فضائل میں سب سے افضل فضیلت کون سی ہے؟ امام رضا سے پوچھا جاتا ہے آپ کی نظر میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا، میرے نظر میں علی کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کو خدا نے آیہ مباہلہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے علی کو نفس رسول کہا ہے، نفس رسول۔ یہی وجہ ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ہم اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے رسول خدا کے سامنے علی کے خلاف کوئی بات کی، رسول خدا ناراض ہو گئے اور فرمایا، ما لکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرون من منزلتہ عند اللہ کا منزلتی، میرے سامنے اس شخصیت اور اس ہستی کے خلاف زبان کھولتے ہو جس کا مقام خدا کے بارے میں وہ ہے، خدا کی بارگاہ میں جو مقام میں محمد مصطفیٰ کا ہے، وہ میرا نفس ہے، خدا نے اس کو نفس رسول کہا ہے، اس کے خلاف زبان کھولتے ہو۔ میں نے عرض کیا، سید سجاد نے بیان کیا ہے، سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد وعدہ کیا تھا، بابا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے مصائب کو، مظلومیت کو یاد کر کے روتا رہوں گا۔ یہ کب کی بات ہے، کس تاریخ کی بات ہے؟ 13 محرم کو۔ 13 محرم کو بنی اسد کے مومنین کی مدد سے شہدائے کربلا کو دفن کیا۔ ہاں، عباس کو وہی نہر علقمہ کے پاس عباس کی وصیت کے مطابق دفن کیا، باقی شہداء کو امام علیہ السلام کے وہ پینتی کی طرف، اور آخر میں اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا سے، طوبی لأرض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے جس نے اپنے آغوش میں آپ کے نازنین بدن کو لے رکھا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس بدن کی حالت کیا تھی، کوئی نارمل حالت نہیں تھی۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے بدن کے صرف اگلے حصے پر 1000 سے زیادہ نواسے پیغمبر کے بدن پر زخم تھے، 1000 سے زیادہ۔ گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال بابا کے نازک بدن کو سپرد خاک کیا۔ اما الآخرت فبنور وجہک مشرقہ، بابا آج کے بعد عالم آخرت آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ اما لیلی فمسحد، آج کے بعد سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہ ہوگا۔ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ، یہ میرے غموں کا طوفان، یہ کبھی رکے گا نہیں، کبھی کب تک روؤں گا؟ حَتَّى يَخْتَارَ اللَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، جب تک بابا میں آپ کے پاس نہیں آتا نا، 35 سال یا 40 سال گزار دیے امام سجاد نے مدینے میں روتے ہوئے۔ دفن کرنے کے بعد قبر پر لکھا، ہذا قبر الحسین بن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، تاکہ گزرنے والا رکے اور رک کر زیارت پڑھے۔ اس کے بعد ایک جملہ پڑھا، میں کہا کرتا ہوں ایک مصائب کا جملہ قبر پر لکھ کے سجاد نے قیامت تک عزاداری کا افتتاح کیا۔ ھذا قبر الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ کون سا حسین؟ الذی قتل عطشانا، جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا شہید کیا گیا۔ سب سے یہ جو ہم مجالس کی ترتیب ہے نا، یہ ہم نے سید سجاد سے سیکھی ہے۔ عزادارو، اللہ کی حمد و ثنا، محمد و آل محمد پر درود، علی کے فضائل مصائب، یہ ہمیں سجاد نے بتایا ہے۔ سجاد نے بتایا ہے،
میں بڑے چاہنے والے اور مہربانوں کے درمیان میں سیدہ والی میں امیر المومنین کے فضائل بیان کروں، حسین کے مصائب بیان کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال عزادارو اس خطیب کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توپ تھے، پاؤں میں وزنی بیڑیاں تھیں جن کے زخموں سے خون ٹپکتا تھا۔ منبر پر بیٹھ کے امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کیے سجاد نے۔ فضائل کا آخری حصہ تھا، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا سن لے میں کون ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ مصائب کو فضائل کو روکا۔ اب سجاد نے مصائب بیان کیے، ہم تو آپ کے سامنے عزاداروں وہ مصائب بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں، کسی مستند عالم دین سے سن کے آتے ہیں۔ سجاد نے دربار یزید کے مجمع میں وہ مصائب بیان کیے جو چند دن پہلے کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔ انا ابن المقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ اور ایک جملہ ہے تو مصائب کا، جب تک میں نے خود و سجاد کا نہیں پڑھا اپنی آنکھوں سے، اس جملہ کو میں نے مصائب میں شامل نہیں کیا۔ فرماتے ہیں انا ابن المقتول من القفا، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کیا گیا اور نوک ثنا پر بلند کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ ایک جملہ عرض کروں، ثواب ہدیہ کریں گے بانی مجلس کے مرحومین کے لیے۔ علی کی بیٹی کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں کس طرح داخل ہوئی؟ مقتل کے الفاظ ہیں، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد۔ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، کس حالت میں؟ کل کی کوفہ کی شہزادی وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا، تکتم وجہہا بقمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ چادر تو کربلا میں اشقیاء نے چھین لی تھی۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔